لیے آج صرف ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمہ غور سے آپ نے سننا ہے، تو تفسیر پھر اگلے دن ہوگی۔ سورہ الانعام ہے اور آیت 12 سے لے کے 32 تک کا ترجمہ سننا ہے، اور اس میں دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے صاف باتیں کہی ہیں۔ کوئی اتنی بڑی سمجھانے والی نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک ان کی تفسیر کر دی جاتی ہے تو زیادہ کھل جاتی ہے، لیکن ترجمے میں بھی اتنی وضاحت ہوتی ہے کہ لوگوں نے صرف اس کے ترجمے ہی پڑھے تو انگریزی ٹرانسلیشن، کتنی دنیا مسلمان ہو گئی۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، وہ تم کو جمع کر کے ضرور لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں ذرا شبہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جو چیز رات میں ساکن ہوتی ہے اور جو دن میں متحرک ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمیع اور علیم ہے۔ کہو کہ میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں، جبکہ وہ اللہ کھلاتا ہے دوسرے کھاتے ہیں۔ کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جو شخص اس دن سے دور رکھا گیا در حقیقت وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھ کو کسی دکھ میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کا دور کرنے والا بن سکے، اور اگر کسی خیر سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے کیونکہ وہ حکیم و خبیر ہے۔ پوچھو شہادت کے لیے سب سے بڑا کون ہے؟ کہو اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے۔ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کہ میں بھی اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں اور ان کو بھی ڈراؤں جن کو یہ قرآن پہنچے۔ کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے سوا کچھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور میں ان سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کی تکذیب کی۔ بے شک یہ ظالم لوگ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ ان شریک ٹھہرانے والوں سے کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تم ہمارا شریک گمان کیا کرتے تھے۔ پھر اس دن ان کے فریب کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ، اپنے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ بولیں گے اور ان کا یہ سارا افطرا ہی تو ہوگا۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو تمہاری بات پر کون لگاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے کہ اس کو وہ سن نہ سکیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ یہ جب تمہارے پاس حجت کرتے ہوئے آئیں تو یہ کافر کہیں گے یہ تو بس پہلوں کے قصے اور فسانے ہیں، اور یہ اس سے دوسرے کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، اور یہ در حقیقت اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں۔ اور اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ دوزخ کے کنارے پہ کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے کاش ہم پھر واپس کر لیے جائیں کہ مانیں اور اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ایمان والوں میں سے بنیں، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔
اگر یہ لوٹائے جائیں تو یہ وہی کریں گے جس سے روکے گئے، یہ بہت جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم اٹھائے نہیں جانے والے۔ اور اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو جب یہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے کر لیے جائیں گے، وہ ان سے پوچھے گا کیا اب یہ واقعہ ہو نہیں گیا؟ یہ جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ فرمایا جائے گا بس اب چکھو عذاب اپنے کفر کے بدلے میں، اور گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ یہاں تک کہ وہ گھڑی اچانک آ پہنچے گی، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس بارے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھاتے ہوئے ہوں گے۔ جان رکھو کہ نہایت ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ البتہ آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گفتگو فرمائی ہے کہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے۔ سارا قیامت کا منظرنامہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اور اللہ نے ایک سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ان کی بتائی ہے کہ اللہ ان سے کہیں گے تم نے شرک کیا؟ آگے سے کہیں گے نہیں ہم نے شرک نہیں کیا۔ اللہ نے کہا دیکھو کتنے جھوٹے۔ قیامت میں اللہ کو سامنے دیکھ کے، فرشتے دیکھ کے، جنت دوزخ دیکھ کے، دوبارہ زندہ اٹھ کے، پھر بھی اللہ کے علم کا انکار کریں گے، پھر بھی اللہ کا علم۔ اور ادھر کیا کہتے ہیں؟ بابیوں کو، بڑیوں کو، سب کو علم غیب ہے، ادھر اللہ کا سامنے دیکھ کے علم غیب کا انکار کر جائے گا۔ اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ سوچیں بھی یہ جو کافر ہیں یہ کوئی بہت ان کو بیچاروں کو کوئی بھول ہوئی ہے، یہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی، یہ اتنے بھولے بالے نہیں ہیں یہ جتنے آپ کو دیکھنے میں لگتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ یہ لوگ جو ہدایت قبول نہیں کرتے ان کو آپ یہ نہ سمجھا کریں یہ بڑے سادے ہیں، ان کی سمجھ ہی اتنی ہے، ان کا دماغ نہیں کام کرتا۔ سارا دماغ کام کرتا ہے، جیسے پی ٹی آئی والوں کا سارا دماغ کام کرتا ہے۔ وہ ووٹ دے کے پھنس گئے ہیں تو اب یہ سوچتے ہیں بھی جناب اب اگر ہم نے مانا نا تو کام بڑا خراب ہے، کیونکہ ادھر پٹواری نہیں چھوڑتے ان کو، اور ان کے پٹواریوں کے مانے ادھر ان کو جوتے پاڑ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ذلیل اور خوار اور رسوا ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہ رویے آپ کے سامنے ہیں، دنیا میں ہی آپ کے سامنے یہ رویے ہیں۔ آخرت میں تو بڑی نبیوں والا تو معاملہ بڑی دور کی بات ہے، دل کے اندر سے جو کرود ہوتا ہے نا وہ جاتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یا الہی جو قرآن پڑھا ہمیں اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے رکھے ہوئے روزے اور جاگی ہوئی راتیں اور پڑھے ہوئے قرآن اور دیے ہوئے صدقات اور پڑھی ہوئی نمازیں قبول و منظور فرما، اور ہمارا اب کی اپنی ذات پر ایمان لانے کو قبول و منظور فرما، اور پیارے نبی پر ایمان لانے کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما اور ہماری حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔